يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِن قوم موسیٰ امہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت تھی، یہدون بالحق، جو سچ اور حق کے ساتھ رہنمائی فرماتی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ ہی وہ عدل کرتے، برابر لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ انصاف کے معنی بھی ہے اور برابری کے معنی بھی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں امت اور جماعت کی شکل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جب اس سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمان جاری کیا ان اضرب بعصاک الحجر، تم مارو اپنا عصا پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سائے کی ان پر بادلوں کے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارے۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ تم سکونت اختیار کرو اس بستی میں، وَقُلُوا مِنْهَا، اور تم کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، یہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ حِطّہ کا کلمہ بولو، اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تمہیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہونا دروازے میں سجدے کی حالت میں، اس حالت میں کہ تم سجدے کی کیفیت بنائی ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں۔ سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے بھلائیاں کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، بس بدل دیا ان لوگوں نے ان میں سے جنہوں ظلم کیے اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ان سے کہی گئی، کہا گیا تھا حتتن تو وہ کرتے رہے، ہنتتن ہنت، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے بھیجا ان پہ عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس کے سبب جو تھے وہ ظلم کرتے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام یہ تورات کے حاملین ہیں۔ تورات کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور تورات کے بارے میں کئی بار آپ نے سنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے سلیٹوں پہ لکھ کے، تو سلیٹوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا
کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے وہ کتاب دی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتوں یہدون بالحق، ایک جماعت تھی جو حق کا فیصلہ کرتی اور حق کے ساتھ ہی لوگوں کی رہنمائی کرتی. اس سے مراد اصل میں وہ لوگ ہیں جو تورات کے ماننے والے، تورات پر ایمان رکھنے والے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کو مانا. اس میں سر فہرست جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی یہ تقریباً مفسرین 12 لوگ ہیں جو قوم یہودیت سے اسلام اور ایمان لائے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت تھی یہدون بالحق، وہ سچ اور حق کے ساتھ رہنمائی کرتی. تو رہنمائی کرنا حقائق پر، سچائی پر، یہ بہت بڑی صفت ہے. اس پر ذرا غور فرمائیں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کی، سچ کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی جو آپ فتویٰ دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ سارا ہی صراط مستقیم ہے. تو یہ گائیڈ لائن دینا، راستہ دکھانا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے، بہت بڑی صفت ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے یہدون بالحق، رہنمائی کرتے، تعلیم دیتے تو سچ کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ ہی وہ عدل کے فیصلے کرتے. عدل کا معنی برابر برابر کرنا بھی ہوتا ہے، اور برابر کا معنی ہی سچ کرنا اور انصاف کرنا کہ جو کسی کا حق ہے کہ انزل الناس منازلہ، میں جو ان کا مرتبہ ہے، جو استحقاق ہے، وہ ان کو دیا جائے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اب اس میں بڑی تاریخ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو ہم نے 12 قبیلوں میں امت کی، قوم کی شکل میں بانٹا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام، وہ ان کا لقب ہے اسرائیل، اور اس کا عبرانی زبان میں معنی ہے اللہ کا بندہ. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے. ہر بیٹے کے نام پر قبیلہ بنا، ہر قبیلے کے نام پر ان کی نقابت ہوئی، ان کو نقیب بنایا، سردار بنایا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم بنی تو یعقوب کی اولاد جو تھی وہ 12 قبیلوں میں اور امت کی حیثیت میں، ایک جماعت کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا کہ پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا. اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر بیان کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب اندازہ فرمائیں کہ چٹان پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا اس چٹان پہ آسا مارو، تو چٹان سے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے. 12 کا وہی تصور ہے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا نقیب اور سردار ہے، تاکہ قد علم کل اناس مشرب کا معنی کہ ہر سردار، ہر لیڈر اپنے قبیلے کا جو رہنما ہے اس کو پتہ چل گیا، یہ رہنمائی کی گئی کہ اس چشمے سے آپ نے پانی پینا ہے، اس چشمے سے آپ نے پینا ہے. اس لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اور سہولت کے لیے تھا، اس میں کہ نظم کی بات بھی آتی ہے. نظم کے ساتھ جب کام کرو گے، منظم ہو کر قوم کی رہنمائی کرو گے، اس کے اندر قوت بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا، اور اصول سہولت بھی ہوگی. آپ اندازہ فرمائیں، آپ خود دیکھتے ہیں، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا پھاٹک بند ہے، اس طرف بھی سارے لوگ کھڑے ہیں، اس طرف بھی سارے لوگ کھڑے ہیں. ان لوگوں نے بھی جانا ہے لیکن انہوں نے اس راستے سے جانا ہے، ان لوگوں نے اس راستے سے جانا ہے، لیکن ہم نے ساری سبت کو باقاعدہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ تو گھنٹے لگ جائیں، ٹکرے ماریں، لڑائی کریں، لیکن آج تک ہم نے کبھی لائن نہیں بنائی. اپنی سبت جو آپ کا راستہ ہے سائڈ پہ بناؤ، ان کا یہ راستہ ہے. یہی وہ اشارہ کیا ہے کہ قد علم کل اناس مشرب کا معنی ہے کہ اسی لائن پہ آ کر اس سرداروں نے قبیلے نے پانی پینا، دوسرے نے دوسرے سے پینا. چونٹیوں کا بھی دیکھا کس طرح چل رہی ہیں، مال مویشی بھیڑ اور پرندوں کو کبھی دیکھا کس طرح پرواز کرتے ہیں. یہ ساری مخلوق رہنمائی انسانوں کی کر رہی ہے. پرندے کس طرح چلتے ہیں لائنوں میں، اور یہ اسی طرح یہ جو چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے لائن بنا کے. مال مویشی بھیڑ بکریاں بھی جنگلوں صحراؤں میں اگر دیکھیں تو وہ لائنوں میں چلتے ہیں. صرف انسان ہے واشی بنا ہوا ہے، اس نے ٹکرے مار مار کے اپنا بھی بیڑا کر کیا، وقت بھی ضائع کیا. تو اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں بانٹا اور وہ ایک پوری امت تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ وحی فرمائی اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، پانی طلب کیا تو کیا کہا ہم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. یہاں بھی ایک بہت ہی عجیب بات ہے. قرآن مجید میں ضرب یضرب ضرباً جو کلمہ ہے اس کو 3 معنوں میں بیان کیا گیا ہے.
مارنا، بیان کرنا اور چلانا، یہ تینوں معنی قرآن میں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ منکرین حدیث نے باقاعدہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجر کا معنی پتھر بھی ہوتا ہے، پتھریلی زمین بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح عصا کا معنی جماعت بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو عصا ہے ڈنڈا یہ بھی ہوتا ہے۔ اور تردید اصل یہ چٹان نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا اپنی جماعت کو لے کر پتھریلی سرزمین کی طرف چلو تو وہاں آپ کو پانی مل جائے گا، پانی پی لیا۔ انہوں نے تردید کی ہے سارے معاملہ، معجزات کے منکر، معجزات کے منکر، معراج النبی کے منکر، جنات کے منکر، بڑے بڑے معاملات کو انہوں نے آج ٹکرے بار بار کے۔ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ شاید میں اس کی رہنمائی کروں کہ حدیث کا نام ضرور لیتے ہیں، حدیث کا نام غامدی صاحب یہ لیتے ہیں بطور تاریخ، بطور دلیل اور دین کی اساس کی بنیاد پر نام نہیں لیتے، اس کو تاریخ کا درجہ دیتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ سارے دین کی اساسی بنیاد ہیں۔ اور شرعی حیثیت کی اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ بنیاد ہے، اساس ہے، شرعی حیثیت جو ہے حجیت حدیث کی، تو انکار کیا انہوں نے، تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں چلاؤ اپنی جماعت کو پتھریلی سرزمین کی طرف لے جاؤ تو وہاں سے آپ کو پانی ملے گا۔ تو اس کا معنی ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کرو نا، کسی چیز کو ستون کے بغیر کھڑا کر سکتے ہو، قرآن کو مانتے ہو نا، تو قرآن میں یہ لکھا ہوا بغیر احمد تو اس کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو ہیں حرمت والے، 12 مہینے بنائے، 4 حرمت والے بنائے۔ کب سے بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ، وہ 4 کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں 4 کا ذکر ہے، لیکن حدیث نے تعین کیا ہے 4 کون سے مہینے ہیں۔ قرآن مجید لکھا ہوا ہے نماز پڑھو، لیکن کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ 4 کا 2 رکھتے ہیں سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، تو 4 کو کٹھی نیتنی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے تو میرا ایک ساتھی تھا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے سکول سے چھٹی لے کر جاتے تو وہ سلام ہی نہ پھیرے کرے، اللہ طول بارو بار پڑھ رہے۔ میں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں میں ساری رکھتے ہیں 4 سنتا، 4 فرض، 2 سنتا، 2 اکال طول کٹھیا نہیں چڑھنا، اکیل اسلام پھیر چڑھنا۔ تو میں نے اسے کہا یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے، کہنے اللہ نہیں پتا ہے سلطان نواب بھی بکریاں کر لے گا۔ اس قسم کی تعلیمات یہ بےہودہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، 3 فرض ہیں، 1 وتر یا 5 یا 3 فرض، وہ طریقہ بیان فرمایا۔ اپنی مرضی میں تم دین سازی نہیں کر سکتے۔ تو دین نے سکھایا ہے حدیث کے ذریعے، حج کرنا کس طرح ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، دینی کس طرح ہے، کتنی دینی ہے، کن کو دیں، وہ تو اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، مقدار کیا ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد دینی ہے، 2 سال کے بعد دینی ہے، 5 سال کے بعد دینی ہے، طریقہ بیان ہوا سارا حدیث میں، نصاب بیان فرمایا حدیث میں، وقت مقرر کیا حدیث میں، تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سارے فارغ۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا چینل جو ہے نا، دنیا چینل، دنیا اخبار، یہ میاں عمر وغیرہ، یہ رائی فیملی کے لوگ ہیں سارے، اور جتنا انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، یہ جو غامدی ہے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، اس کے چینل پہ غامدی کے سارے پروگرام، اس کے اندر اس کی تعلیمات، حالانکہ وہ فیملی بڑی اچھی فیملی رہی، تہاڈی فیملی ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن انہوں نے غامدی کی رہنمائی کر کے، غامدی کو آگے لگا کے اللہ طول کالجوں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ کڑیاں منڈے بیڑا گرک کر دیا۔ حضرت تعلیم سے بات چلے گی، رہنمائی چلے گی، بیان کر رہے ہیں، کہتا کیا ہے، اور درس تو دینا ہے، خطبہ تو دے رہی دنیا، لیکن جہالت بھی پھیلا رہے ہیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر، موضوع توحید کا ہوتا ہے لیکن شرکیہ کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا اللہ کا گھر ہے، باتیں لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی لیے میری عادت ہے، کہتا ہوں یار جاگ کے سنو، ہوش مندی کے ساتھ سنو، پتہ تو چلے کو کیا کہہ رہا ہے، اور دلیل کیا دے رہا ہے، کو قرآن کو حدیث کو فقہ تاریخ بیان کیا کر رہا ہے، سو اللہ کے سوال۔ تو ارشاد فرمایا جب آسا مارا اللہ کے حکم سے، فم بجست منہ اسنتا عشرۃ عین، 12 چشمے پھوٹ پڑے، چٹان سے چشمے پھوٹے، چٹان سے پانی اللہ نے نکالا۔ قد علم کل اناس، تو کل اناس مانا کیا ہے، ہر قبیلے کے سردار اور اس کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنے نقیب سردار کے حوالے سے پہچان لیا، اس چشمے سے ہم نے پینا ہے، اس چشمے سے اس نے پینا ہے، اس چشمے سے پینا ہے، تو لائن میں انہوں نے اپنے یہ ترتیب اللہ نے بیان فرما دی۔ سمجھداری سے اگر کام لیا جائے، صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے اس کو تو ٹھیک ہے پڑھتے رہو، اگر اس کے اندر علم، معلومات، تعلیمات، مسائل، دروس حاصل کرنے ہیں تو تھوڑا سا پھر جاگنا بھی پڑے گا، ہوش مندی کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا۔ فرمایا یہ احسان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ بڑی قوت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور قوم پر احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پانی کی ضرورت پڑی، فرمان جاری کیا، چٹانوں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، دھوپ لگی تو بادل بھیج کے ان کو بادلوں کے سائے کر دیا،
بھوک لگی تو آسمان سے پکے پکائے کھانے منصلبہ رسول پاک کے لیے نہیں آئے، نبی پاک کے صحابہ کے لیے آسمان سے پکے ہوئے کھانے نہیں آئے۔ وہ برکات الگ شے ہے، معجزات الگ شے ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی بنایا، کھانے کے اندر اضافہ ہوا، چند بندوں کا کھانا ہے تو 1000 بندہ کھا گیا، وہ الگ موضوعات ہے۔ لیکن پکا ہوا کھانا آسمان سے آیا ہو، من اور سلوے کی شکل میں آیا ہو، جس میں نمکین اور میٹھا کا حوالہ، یہی اس کا باتیں بہت کچھ لکھی ہے مفسرین نے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے وہ منکرین کہتے ہیں اچھا جی وہ پرندے تھے، آ جایا کرتے تھے، قریب بیٹھتے تھے، کہاں پکڑنا، کہاں پرندہ، کہاں بنانا، کہاں پکا ہوا آنا۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن نشین فرمانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی وہ ہم نے ان پر بادلوں کے سائے بھی کیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ساتھ فرمان جاری کیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یہ پاکیزہ چیزیں کھان پین، یہ کھاؤ پیو موج کرو، یہ رزق اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ارشاد ہوتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ اس میں کچھ اشارے سمجھ لیں۔ حکم یہ ہوا تھا کہ کھانا آیا ہے، جتنی طلب ہے سیر ہو کے کھاؤ، جس کو بچانا اور رکھنا نہیں، اور کل کے لیے کوئی بٹیرا الگ نہیں چھپانا۔ دعوتیں بڑی ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے کلندر دیکھیں، سبحان اللہ، کنوں بڑا اچھا ہے، ایک جیب پالے کھاتے ہی پڑ لیا تے کھا کھا کے مت باری کی، کھادا بھی بڑا تے نال لے کے ڈر پہ، بڑے بڑے بندے کلندر دیکھیں، ان کو بھی حکم دیا کھاؤ جتنا مرضی، لیکن ایک بٹیرا ایک چڑی وقت رکھ لینے، وہ اگلے ٹائم سے تازہ آ جانا، اس خراب ہو جانا۔ موسم حج میں نے دیکھا ہے مائیاں بیچاریاں ٹر گیا، ایک پوری پیٹی پانی دے سر تری، اتنے بریانی ملی، اتوں لے لی، اتنے فلانی شے ملی، اتوں ڈبا مل گیا، وہ چک چک کے چلے مزدلفے گئے، سارا خراب ہو گیا، وہ نویں سروں شروع ہو گئے۔ یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ٹریننگ نہیں لی، مناسک حج کے لیے ہم نے سیکھا نہیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کے گھر گئے ہو، وہاں لوگ تو کنٹینروں کے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن تم بے نیازی کا ثبوت دو، اپنی دنیا کو آباد کرو جو دن کے اندر تم چھوڑ کر آئے ہو۔ لیکن جب پھر بار بار کو پانی دی پیٹی، کدی بریانی پڑی، کدی چھتری پڑی، کدی کرنا کھ بھی نہیں، سورج ڈوب گیا، کار آ گیا۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا، آپ اندازہ فرمائیں کہ عرفات کے میدان میں اس کی شان یہ وہاں نماز کو نہیں پڑھنی، رکوع کو نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، تو کرنا کیا ہے وہاں اقبال جرم کرنا ہے، اپنی داستان حیات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ میں وہاں سے چلا، کہاں تک پہنچا، میرے سے کیا گناہ ہوا، کیا زیادتی ہوئی، کیا حکم بدولی ہوئی، نکاح نافرمانی ہوئی، میں پیش ہو گیا ہوں، تیری مہربانی معاف فرما دے۔ یہ وہ سورج کے غروب ہونے تک یہی کچھ کرنا ہے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کے ذکر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج تو میدان عرفات میں حاضری کا نام ہے، حج تو میدان عرفات میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا نام ہے۔ تو حتی اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے کئی موقع دیے ہیں، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ایمان کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے بات کہ واقعات ہے یہ اللہ کی رحمت، شفقت اور جنتوں کی ہوا ہے۔ امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق رجا کا یوم ولدت امہ، آج وہاں سے پلٹ کے آ رہے میدان عرفات سے مزدلفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس طرح جا رہے ہیں جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے، سارا میدان صاف ہو گیا۔ اور سید الانبیاء کے ایک اور فرمان ہے، عرفات کے دن جتنی اللہ معافیاں دیتے ہیں پورے سال بھی اتنا معاف نہیں کرتے، اور شیطان جتنا عرفات کے دن پٹدا روتا تے واویل کرتا، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، اس لیے کہ میری 60 سال کی محنت ضائع ہوگی، 70 سال کی محنت ضائع ہوگی، 50 سال کی محنت ضائع ہوگی، میں نے اس بندے پہ محنت کر کر کے اس کو گمراہ کیا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اشارہ یہ کیا، انہوں نے ظلم آپ کیے، کوئی چڑیاں چھپا لیں، کوئی حلوہ چھپا لیا، کوئی زیادتی کی، کوئی کچھ کیا، تو جو جس کام سے اللہ نے روکا، روکے نہیں، جب حکم دیا وہ کیا نہیں، تو یہ وہ ظلم ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آخر میں جب اللہ نے فرمایا اس بستی میں چلے جاؤ، اس میں بہت بات ہے، وہ مصر ہے، شہر ہے، کون ہے، کیا ہے۔ اس کا مقصر یہ ہے کہ جس بستی میں بھی جانے کا حکم دیا تو وہاں جاؤ، رہو، اور اس سے تو جو اللہ نے دیا کشاد کے ساتھ کھاؤ، موج کرو، لیکن کہ یاد رکھو جاتے وقت تم نے ایک نسخہ بتایا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم، تم نے حطہ کہنا ہے۔ حطہ تو ان کا مطلب ہی ہے اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا تماشبینی کی، حطہ تو ان کی جگہ ہنتا مذاق، کیا معنی ہے ہنتا کا، یا اللہ گنم دے، کنک دی روٹی دے، مسراں دی دال دے، تڑکے دا معاملہ کر، یہ قرآن میں لکھا ہے، سلاد دے، تڑکے والی دال دے، کنک دی روٹی دے، یہ منگنا شروع کر۔ من سلوے کھانے والے یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔
اور اللہ نے فرمایا حتۃ، ہم نے کہا کہ تم یہ اقرار کرو. انہوں نے وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، مطلب یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، حتۃ کہتے جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری غلطیاں سرزد کر دیں گے، سارا کچھ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سنزید المحسنین، وہی اشارہ ہے کہ ہم بن محسنین یا آسانیاں کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، کہا گیا تھا کہ حتۃ کا پڑھو، انہوں نے حتۃ کہا گیا تھا، انہوں نے مذاق کرتا، یعنی اس کام کو بھی، حکم کو بھی مذاق بنایا، اللہ کے فرمان کا بھی مذاق اڑایا. ہمیشہ یاد رکھو جب کہا جاتا ہے وہ جی سارا دین داڑھی چی بڑھ گیا اور سارا کام یہ مذاق ہے. سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت چہرہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے، چہرے پر داڑھی تھی. امت میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے صدیق اکبر ہیں، چہرے پہ پوری داڑھی تھی. پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے عمر فاروق ہیں، چہرے پہ داڑھی تھی. ذوالنورین رسالت امام کا جو 2 بیٹیاں ان کے عقد میں، جناب عثمان میں کروڑوں اربوں پتی اس دور کے، ساری چہرے پہ داڑھی تھی. داماد رسول حسنین کا باپ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، چہرے پہ داڑھی تھی. اشرم بشرا سارے صحابہ پہ چہرے پر داڑھی تھی. تو یہ اگر مذاق اڑا وہ پورا دین داڑھی جی رہا گا جی، باقی اور کام کو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی عادات میں پسند نہیں آئی. رسالت امام کی، کل بھی جمعے کے بعد بندہ ٹکرے مار رہا تھا کہ سجدے کی حالت میں کیڑی صورت بندہ پڑھ سکتا ہے، صورتیں. تو میں نے کہا رسالت امام سے زیادہ تعلیم دینے والا محسن انصاری کوئی نہیں، میرا تو ایمان ہے، شاید آپ کا ہونا چاہیے. تو جو رسول پاک نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ تمہیں کیوں نہیں اچھی لگی؟ کوئی اس طرح مجھے پتا ہے کہ اور دسو مسئلہ اور ہی کرنا، اور ایک مسئلہ دے دو. سبحان ربی اعلیٰ پڑھو، کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک میرا رب وہ بلند و بالا ہے، اس سے بڑی کوئی شے نہیں. یہ چھوٹی شان. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے مغفر لی، اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکہ والروح. یہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ سے رسول نے سکھائی ہیں کہ میں انا تو پڑھ لوں گا سجدے ادھر ڈور پہ قل هو اللہ سجدے پڑھ لوں گا. یہ بات سوال کرنا بھی جہالت کی دلیل ہے، سمجھ لگ دی. اور کتنے لوگ، میرا خیال کوئی دن خالی نہیں ہوتا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا اس بات کا کہ امام الانبیاء نے جو تعلیم دی ہے وہ نہ تو بد کے کچھ آنا ہے، ان سے زیادہ کو تعلیم والا ہے، ان سے زیادہ کو نیک اور محبوب خدا ہے نہیں، تو وہ بات چھوڑ کے کیوں ٹکرے مارتے پھرتے؟ اکتفا کر لینا چاہیے. اتنے گل دسا ہے تھوڑے واسطے، بیان دہاں پتہ نہیں افضل سانو لا کے آپ نکل گئے ان کے پاس بولو تو پیچھے چڑھے تو. اچھا ایک مسئلہ ہے، کل میں بخاری شریف میں مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ جب آدمی نے مکہ چھوڑنا ہے، عمرہ کرنے والے یا حاجی نے، تو طواف الوداع کرنا ہے اور یہ واجب ہے. الوداع طواف مکہ چھوڑنے کے لیے طواف کرنا ہے خالی، اس میں ثواب مروا نہیں. تو یہ مسئلہ پوچھا حضرت عمر فاروق سے کسی نے، صحابی تھے وہ بھی، کہ اگر خاتون ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئی ہے یا حج کرنے کے لیے آئی ہے، تو جب اس کا سفر کا وقت آیا ہے تو اس کو مینسز آ گئے، ایام شروع ہو گئے، وہ کیا کرے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ انتظار کرے حتی یطہرن، پاک ہوں تو وہ طواف کر کے آئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواتین کا یہ مسئلہ ہو جائے تو وہ نہ کریں تو واپس آ جائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ کہو، ایک بار پھر کہو، کچھ نہیں گل بنی ادھر سوتے رہ جائے اور کہو. امیر المومنین نے فرمایا تجھے اس مسئلے کا علم تھا؟ ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے سزا دینی. وہ پریشان ہو گیا جی، ایک تو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، دوسرا تم کہتے ہو سزا دینی ہے. امیر المومنین نے فرمایا اگر تو آپ کو حدیث رسول کا علم تھا تو انہیں میرے سے کیوں پوچھا؟ رسول پاک کا فرمان کی موجودگی میں عمر کی بھی وہاں کوئی حیثیت نہیں، تو پیری فقیری لین سے چڑھے شاہ نے پوچھیں گے، پہاڑوں نے پوچھیں گے. کسی نے کہا جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، تفتیش نہیں کی جاتی. پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہے سرکار جو فرما دو گے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ نے کہا تھا، جیسے ترجمہ علامہ صاحب نے کیا. سرکار سانو باہری رستے تے سمندراں دا علم کوئی نہیں، پانی اساں ویکھے نہیں، تسی اگر فرماؤ نا کہ سمندر وچ چھالا مار دیں، اساں پوچھنا نہیں، اساں مار دینی ہے نا چھال. ایک اور گل دساں، اینا بزرگاں جلی پاندے نے. مسجد چھوٹی ساری ہے، دین بن رہا ہے، جو خطبہ ہو رہا ہے رسالت میں، کچھ لوگ بیٹھے کھڑے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. چند لوگ تھے، ابتدائی دور جب مدینہ مرا، جمعہ مدینے میں شروع ہوا ہے، اذان مدینے میں شروع ہوئی ہے. سن رہے ہو؟ کانا جی مولوی نے مسئلے پوچھا کرو تو دسن کے پریشان ہو جائیں گے مولوی کدھر ٹر گیا. تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا.
ادھر ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آگے نہیں آ رہے ہو تم؟ اسی طرح وہ جس کو کہتے ہیں نا رینگ رینگ کے آگے آ رہے ہیں، اٹھ کے نہیں آئے۔ تو آج فرمایا عبداللہ تم اٹھ کے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت تو سب فرمایا ہی نہیں، تو سب فرمایا بیٹھ جاؤ، مصور کھینچ وہ نقشہ آگے جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اجل، وہ کسی سے کہا تھا، وہ کہنے لگے آپ نے جب فرمایا اجلس یا اجلس بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ بیعت تو یہ ہے، سارا کچھ کر گئے، سارے سلسلے کرا گئے، اسی پکے عاشق، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمانداروں کی محبتیں دی ہیں۔ فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اصل میں یہ طریق کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہے، فبدل الذین ظلموا منہ، یہ وہ ظلم کی داستان سنائی، قولا غیر الذی قیل، وہ تو بات کہی نہیں گئی تھی، تو حتتن کی جگہ ہنتتن کہو، کہا گیا تھا ہتتن، پڑھتے ہنتتن، کہا تھا تم سجدے کی حال میں، وہ سجدے کی حال کی جگہ وہ زمین پہ جس طرح رینگتا ہے نا آدمی پیسیاں کر کر کے، اس طرح جان۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، تم کیا کر رہے ہو، اللہ کا کیا مقصد ہے تمہیں بیان کرنے کا، تم کیا کر رہے ہو، یہ تھی وہ زیادتی و ظلم۔ تو پھر ہوا یہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم زیادتی کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو سزائیں دی، ان کو عذاب دیے، ان کو پکڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کتنے کتنے عذابات رہے پتہ آپ کو، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ آگے ایک نئی بات کل سبق کی شروع ہو رہی ہے، اسی قوم کی بات ہے کہ وہ ساحلی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ نے ان کو فرمان جاری کر دیا کہ ہفتے کا روز عبادت کا دن ہے، تم نے وہاں شکار مچھلی کا نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے وہ خلیج ہے، وہ سمندر ہے، ساحلی لوگ ہیں، تو اللہ آزمائش کے طور پہ ہفتے کے روز مچھلیاں آتی ہیں، آگے پیچھے مچھلی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر آگے گروپ بنے، پھر انہوں نے کیا کہا جی بھوکے مار جائیے، پھر جی کاروبار نے جی کی کریے جی خاموشی بڑی۔ اب بھی بات کرو نا، وہ باجی میں سیتے کہ انہیں روٹی تو لبھی نہیں، روٹی لب تو پھر ہونی روٹی لبنی گئے نا بندے، چیئرمین سارے فارغ ہو گئے، سویرے ڈنڈ رولا پایا ہوں، دو کڑیاں پہ کر لمے پہ رہے۔ حالات ہیں ہمارے سامنے صاحب، ہم دیکھتے ہیں کس حد تک ہمارا مجاہدہ ہے، کس حد تک ہماری محبت ہے، کس حد تک اللہ کے ساتھ ہم آپ پیش کرنا چاہتے۔ کوئی عذر بہانہ تلاش، سب سے پہلے مسجد کی پرچی بند ہوگی، دروازے سے روٹی بند ہوگی، تو ترجمہ کلا ہے تو ناشتہ بند ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کام سی ہو گیا۔ وَمِن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت یہدون بالحق، کچھ لوگ تھے، امت تھی یعنی گروہ تھا کہ جو حق کے فیصلے کرتے، حق کی رہنمائی فرماتے، وہ عبداللہ بن سلام و اصحابہ، ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ تقریباً 12 لوگ۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، ہم نے ان کو بانٹا 12 قبیلوں میں، وہ جو اسبا امما 12 قبیلے، اصل میں سبت کی جمع اسبات ہے، سبت اولاد کی اولاد کو بولتے ہیں، اور سبتین آپ دیکھتے ہو وہ 2 نواسے رسالت باپ کے، تو سبت نواسے کو بولتے ہیں، تو اولاد کی اولاد کو بولتے ہیں، پوتوں پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ نے وحی فرمائی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا تھا تو کیا ہم نے وحی فرمائی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پہ مارو، فَانْبَجَسَتْ، پھوٹ پڑے اسے، اثنتا عشرۃ عینا، یعنی وہ انبجست کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، حرکت آئی چٹان کے، تو اس حالت میں کہ 12 چشمے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کے اندر حرکت پیدا کر کے 12 جگہوں سے چشمے جاری کر دیے، اور چٹان پڑی ہوئی سامنے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر شخص نے جو مراد ہے وہ 12 قبیلوں کے لیڈروں نے پہچان لیا کہ یہ ہماری مشرب پینے کی جگہ ہے، یہ چشمہ ہمارا، یہ۔ وظللنا علیہم الغمام، ہم نے ان کو بادلوں کے سائے کیے، وانزلنا علیہم المن والسلوى، من سلوے ہم نے ان پہ اتارے، کلوا من طیبات، ان پاک چیزوں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں ڈھائے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن اپنی جانوں میں خود ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، جب ان سے کہا گیا تم رہائش اختیار کرو حاضر قریہ، اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو موج کرو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطّہ کلمہ بولنا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تمہیں معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور فصیل میں اصل معاملہ یہ اشارہ ہے، جس طرح آپ نے سیال کوٹی دروازات، کوئی جھانکی دروازات، فلانا دروازہ، یہ شہروں کی فصیلیں ہوتی، دیواریں ہوتی، ان کے دروازے ہوتے، یہ اشارہ کیا ہے جب وہ شہر میں جاؤ گے تو جب دروازے میں داخل ہو کر اندر داخل ہو گے، اس حالت میں آپ نے سجدن، سجدے کی حالت میں ہو، حتتن کہتے ہو، تو نغفر لکم،
خطیئات، ہم تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے، سنزید المحسنین، تو اچھائیاں بلائیاں کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے یا زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں جو ظالم کیا معنی ہے، حکومت ولی کرنے والے، اپنی مرضی کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بات ہی بدل دی، غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا وہ نہیں، اپنی مرضی سے اور ہی توڑ کا شروع کر دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، بس ہم نے پھر ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ انسان ظلم کرتے ہیں، چنگا بھلا سیانا بندہ بظاہر شکل و صورت میں قد بہت ٹھیک ٹھاک، تو مینوں کہندا جی مینوں ایک بزرگ نے وظیفہ دسیا، قاری صاحب سننے والی گل ہے، تو اس اگر بادشاہ بندے ہو تو ہم دسنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں کہا جی کی وظیفہ دسیا ہے؟ آندا پترا ہے تینوں وظیفہ دس دیتا ہے تے ساڈی طرف تحفہ ہے تینوں۔ وہ میں کہا دسیا کی تو؟ کہندا پڑھیا کر یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو، پڑھو نا انا للہ، یا رحمان و یا رحیم چھوڑ کے وہ بدو پیچھے لگا۔ اس قسم کے لوگ، یہی ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سارے نام اچھے ہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، میرے سارے نام، یا رحمان پڑھو یا حی یا قیوم پڑھو یا اول یا آخر ظاہر باطن پڑھو، سارے اللہ کے اچھے نام، یہ سارے چھڈ کے وہ بدو پہ سے چڑھے۔ ہو سکتا ہے کسی زبان کا لفظ ہو، اس کا ترجمہ اچھا ہو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس مصیبت پہ کی ضرورت کی ہے؟ نویں کہانی، نواں ترجمہ، نواں قصہ، نماز پڑھنی نہیں تو قیمہ لے کے اللہ نو کھانا، تو محلے 10 بندے بھوکے مر جاندے، اب اینو کدی پوچھے نہیں، سمجھ لگدی گل؟ ماں نو کدی نہیں پوچھا، خالہ نہیں پوچھا، تے انٹی محلے بنائی وہ درساں رات جتیاں کھاندے پھردے، یہ کون ہے؟ کی تیرا رشتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کو سمجھ لگدی گل؟ فیس بک تے 5000 فیس بک فرینڈ بنایا تے ایک بھائی سکا وہ بولتا نہیں، بھائی سے بولتے نہیں ہو، خالہ کے ساتھ لڑائی ہے، پھپھو کے ساتھ لڑائی ہے، خالو کے ساتھ لڑائی ہے، محلے سارا جانتے نو سخت لفظ نہیں بولتا، ہر بندہ تانگے کدی فوت ہو جانا بہت بڑی گل، یہ ہمارا کردار و اوقات ہے۔ تو ہم اپنے آپ میں کچھ بدلنے کی کوشش کریں گے، یار کچھ تو لوگ ہمارے یہاں خیر محدود ہیں۔ تو رسول پاک نے تو خیر فیصلے سنا دیے ہیں، نبی کریم جنازہ گیا تو لوگوں نے تعریفی کلمات کہا نا وجبت، پھر وہ جنازہ گیا تو وجبت، اس کے خلاف باتیں کی تھی، تو پوچھا گیا دونوں کے لیے وجبت وجبت، اور فرمایا ماذا وجبت، اور فرمایا انتم شہداء اللہ، تم گواہ ہو زمین پر، تم نے اچھی باتیں کی ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس بنیاد پر اللہ نے جنت واجب کر دی، تم نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں تو تمہاری شہادتیں ہیں، وجبت لہ النار، اس کے لیے دوسرا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کچھ باتوں پر غور کرنا چاہیے، اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کریے، عذر بانے سلسلے یہ تو چل ہی رہے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن مجاہدہ والذین جاہدوا فینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جو ہماری رضا کے لیے ہماری راہوں میں کوئی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مثلا پانی لنگنا پہ جائے، 2 کڑیاں سر پہ جان، تو تمبا ٹنگنا پہ جائے، جتی دھونی پہ جائے، 2 باری وضو کرنا پہ جائے، تو جو لوگ یہ کام ہماری راہ میں کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو دکھاتے ہیں، بانے ہر گل بانے آوازاریاں بنائی، پھر پوچھن گے پھر چھٹی کی تھی جی ماشاء اللہ کر دیں تو یہ ٹھیک سی نا تھوڑی، آپ 9 دن مسیطے نہ ہوئے،